اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی عقیدتاً عرض کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارہ میں سے سورہ قاف کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے سن کر ثواب حاصل کیا۔ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ملتجی ہوں کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، جس میں میں اور آپ سبھی شریک ہیں۔ آئندہ رمضان مبارک میں ہو سکتا ہے اگلا جمعہ عید میں آ جائے، یا ہو سکتا ہے وہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک میں نصیب ہو جائے، لیکن قسمت والے ہیں جو رمضان المبارک میں اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، اپنے لسانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ کہ آئندہ سال رمضان مبارک نصیب ہو یا نہ ہو۔ ابھی ہم اپنے نفوس کی اصلاح کر لیں، اپنی زبانوں کو لغو چیزوں سے محفوظ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب کر دیں۔ قرآن مقدس سے آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا دل وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس کے رگ سے بھی، دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ جب اس سے لینے والے دو فرشتے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ زبان سے کوئی بات بھی نہیں نکالتا مگر ایک محافظ فرشتہ اس کے سامنے تیار بیٹھا ہوتا ہے، جو اس کی باتوں کو لکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے۔ قیامت کے دن وہی نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ ان آیات بینات میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ یہ میری قدرت ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کی قدرت پر یہ عظیم دلیل بھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں خدا ان کو بھی جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز پوشیدہ ہے بھی نہیں۔ ہم دل کی رگ سے بھی انسان کے زیادہ قریب ہیں۔
ورید کہتے ہیں وہ نالی جس سے پورے جسم کے اجزاء کو خون سپلائی ہوتا ہے، وہ گردن میں ہوتی ہے، خون کی نالی۔ اور انسان سے ہر چیز یہ پوشیدہ ہے کہ کہاں سے خون اور کہاں سے سرایت سارے جسم میں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان سے پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کے لیے جو بھی وہ بات کرتا ہے زبان سے نکالتا ہے، ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو نوٹ کرتا ہے اور اپنے پاس اس کو جمع کر لیتا ہے۔ یعنی ایک دائیں فرشتہ ہوتا ہے، ایک بائیں فرشتہ ہوتا ہے۔ دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ اب یہ فرشتے نہ بھی لکھیں تو اللہ پھر بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت؟ اس میں ہزار حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ یہ نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور انسان کو اس میں کسی چیز کے انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اور انسان جو چیز بھی زبان سے بولتا ہے تو اگر نیکی والی ہوتی ہے تو نیکی والا فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ برائی ہوتی ہے تو وہ برائی والا فرشتہ جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے جس کو وہ لکھ لیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور اس کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے لیے کھولنے کی کوشش کرے۔ اور یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو تخت سے اتروا کر گلیوں کا بھکاری بنا دیتی ہے۔ اور زبان، اس کے بارے میں ایک قول مشہور ہے کہ المرء مخفی تحت لسانہ، آدمی کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کس کیٹاگری کا ہے۔ جب بولتا ہے انسان تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی شخصیت اس کی ذات میں پوشیدہ ہے، اور زبان اس ذات کا آگے اظہار کرتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس حدیث پاک میں زبان کو مقدم کیا ہے ہاتھ پر، یعنی پہلے زبان کا آقا نے ذکر کیا، پھر ہاتھ کا ذکر کیا۔ زبان کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ زبان قریب والے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اور دور والے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن ہاتھ کے ساتھ تکلیف وہ قریب والے کو پہنچتی ہے، دور والے کو نہیں پہنچتی۔ پھر ہاتھ کسی آلے کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو جس سے وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، اسلحہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچائے، لیکن زبان کو نہ اسلحہ کی ضرورت ہے، نہ کسی عصا کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ زبان جب بولتی ہے تو قریب والے کو بھی اس طرح گہرے زخم لگاتی ہے جس طرح دور والے کو گہرے زخم جو ہے وہ لگاتی ہے۔ اسی لیے ایک قول بڑا مشہور ہے، جراحات اللسان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان،
تیر اور تلوار کے زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ زندگی بھر اس کا زخم دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ بات یاد آتی ہے وہ زخم دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے، وہ زخم کبھی نہیں بھرتا، کبھی مجمد نہیں ہوتا جو زبان زخم لگاتی ہے۔ اور اس لیے زبان انسان اگر اپنے کنٹرول میں رکھے تو آدمی کامیاب بن جاتا ہے، اگر اسی زبان سے وہ فر فر بولتا رہے اور یہ بھی نہ جانے کہ یہ بات میرے لیے ٹھیک ہے یا کہ نہیں ہے، اس سے دوسرے کا کتنا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اس کی پہچان نہیں کرتا، زبان سے بات نکال دیتا ہے، تو اس کو ان باتوں کی طرف غور کرنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے وہ میرے لیے کتنے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اور اگر انسان غلطی سے یہ بات نکال دیتا ہے اور دوسرا شخص اس کی توجہ دلاتا ہے کہ یہ تو انہیں جملہ جو بولا ہے اس سے دوسرے انسان کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اس نقصان کی تلافی کے لیے اس انسان سے معافی مانگے اور آئندہ ایسی بات کرنے سے محفوظ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان عضو اس کی ضمانت دے اور دو ٹانگوں کے درمیان عضو اس کی ضمانت دے دے، میں محمد عربی اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور دو ہونٹوں کے درمیان، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کو کنٹرول کرنا یہ بھی مشکل ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اس دور میں یہ بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور زبان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، صبح صبح اٹھتا ہے، تو اٹھتے ہی کیا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، جبھی وہ اپنے بستر سے بیدار ہوتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، سارے کے سارے اعضاء ہاتھ باندھے عاجزی سے زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زبان کو کہتے ہیں، صبح ابھی آدمی بیدار ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ میرے اعضاء کس عضو کے سامنے ہاتھ باندھے بڑی عاجزی سے کھڑے ہیں اور بڑی انکساری سے اس کو عرض کر رہے ہیں، تو وہ سارے جسم کے اعضاء، ہاتھ بھی پاؤں بھی، سارے اعضاء اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عاجزی سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہم تیرے ساتھ قائم ہیں، ہماری عزت تیرے ساتھ ہے، ہماری اصلاح تیرے ساتھ ہے، ہماری درستگی تیرے ساتھ ہے۔ وہ زبان کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، وہ زبان کو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ ذرا سارا دن چپ رہنا، کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا، تو بات کہہ کے اندر چلی جائے گی، تو محفوظ ہو جائے گی۔ ہاتھ کہتے ہیں تکلیف ہمیں اٹھانا پڑے گی، پاؤں کہتے ہیں زخمی ہمیں ہونا پڑے گا، جسم کہتا ہے مار ہمیں کھانا پڑے گی، پیٹھ کہتی ہے ہمیں زخم لگانے پڑیں گے۔ وہ کس طرح تو اندر چلی جائے گی، تو محفوظ ہو جائے گی، لیکن اس کا اثر ہمارے اوپر ہوگا کہ اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے گی۔
تو اسی طرح ہوتا ہے، زبان سے آدمی لفظ کوئی نکالتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شتم المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور میں آتا ہے، کہ جب وہ کسی کو گالی دیتا ہے، آگے والا طاقتور ہو، غریب بیچارہ تو برداشت کر لیتا ہے، طاقتور ہو تو اٹھاتا ہے کوئی چیز اس کو دے مارتا ہے، تو اب اس کا جسم اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے، جو زبان نے لفظ بولا، وہ تو زبان لفظ بول کر اندر چلی گئی، اس نے خود کو اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، لیکن اس کی وجہ سے زخم اور تکلیف سارا جسم اٹھا رہا ہے۔ اس لیے صبح ہوتے ہی اس کو کہتے ہیں اللہ کا جو ہے نا، اللہ کا نام اور اللہ کی قسم دے کر اس کو عاجزی سے کہتے ہیں کہ تو آج کچھ نہ کرنا، تو آج خاموش رہنا، تیری وجہ سے ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، اگر تو قائم رہی تو ہم قائم رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی اگر تو قائم رہی تو ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں پنشمنٹ نہیں اٹھانا پڑے گی، اگر تو قائم نہ رہی تو ہمیں سارے کا سارا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ صبح ہوتے ہی سارے اعضاء اس آدمی کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے کہ تو کنٹرول میں رہنا۔ تو آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو اس زبان کی وجہ سے جہنم میں گرتے دیکھا ہے، اور جہنم کی وادیوں میں انہیں گوتے لگاتے دیکھا ہے، اور جہنم میں گرے پڑے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، کہ وہ زبان کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں۔ احباب ذی احتشام، تو یہی زبان ہے انبیاء کی تعریف کرتی ہے تو اللہ اس زبان کی وجہ سے جنت عطا فرماتا ہے، یہی زبان ہے اولیاء کی تعریف کرتی ہے تو اللہ اس زبان کی وجہ سے بندے کو جنت عطا فرماتا ہے، راحت عطا فرماتا ہے، سکون دیتا ہے، اور یہی زبان ہے اگر وہ شان مصطفیٰ میں کھلتی ہے اللہ اعمال کو راک کر دیتا ہے، اس کو سزا اٹھانا پڑتی ہے۔ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن میں سورہ الحجرات میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اے ایمان والو اپنی زبانوں کو، یعنی اپنی آواز سے جو زبان نکلتی اس کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرنا، جس طرح تمہارے بعض کے لیے ایک دوسرے کو بڑا پرتکلف اور ایک دوسرے کو بڑی اونچی آواز دے کر بلاتے ہیں، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور میں ایسا نہ کرنا کہ نبی سے تمہاری آواز بلند ہو جائے تو یا اللہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اب زبان نے تو ایک لفظ بولا سارے اعمال راکھ ہو گئے، زبان نے تو ایک لفظ ادا کیا سارے کے سارے اعمال راکھ ہو گئے، تو اگر یہی زبان کنٹرول میں ہوتی، نبی کی شان میں کھلتی، نبی کی تعریف میں کھلتی، نبی کی محبت میں کھلتی، تو فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے اور اللہ جنت میں اس کو مہمانی عطا فرماتا۔ یہی زبان ہے جو اولیاء اللہ کی شان میں کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ جنت کے وراثت، جنت کے وارث میں اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے، جو ان کی تعریف کرتا ہے میں اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہوں، لیکن جو ان کی توہین کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کی عداوت مول لیتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کس کی جرأت ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو؟ کس کی جرأت ہے اللہ کے مقابل آئے؟ اللہ تو وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو تمام کائنات پر حاوی ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، اس کے مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟
نمرود جیسے آئے اللہ نے غرق کر دیا، فرعون جیسے آئے اللہ نے غرق کر دیا، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے سامنے آ کر خدائی دعویٰ بھی کیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، لیکن جو اس کے مقرب بندے ہو گئے اللہ نے ان کو مقام عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زبان اگر نیکی میں کھلتی ہے تو زبان کو عزت ملتی ہے، وہی زبان اگر برائی میں کھلتی ہے تو اس زبان کی وجہ سے سارا جسم تکلیف اٹھاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر آتا ہے، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کرتے تھے، حضور اس مسئلہ کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہماری رعایت فرمائیے اور ہمیں یہ مسئلہ دوبارہ سمجھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رائی کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا، ہماری محبوب ہم پہ مہربانی فرما دیجئے، ہمیں دوبارہ یہ بات سمجھا دیجئے۔ لیکن مشرکین مکہ نے اس لفظ کو بگاڑ کے بولنا شروع کر دیا۔ زبان تو صحابہ کی بھی تھی جو محبت سے نام لیتے تھے، زبان ان مشرکین بھی تھی جو یہی لفظ بگاڑ کر بولتے تھے۔ رائینا، ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رائی کا معنی ہوتا ہے بکریاں چرانے والا۔ وہ تھوڑا سا کھینچ کے لفظ بولتے تو معنی میں مشابہت پائی جاتی، وہ اپنا معنی لیتے کہ ہمارے چرواہے، اس میں نبی کی ذات میں توہین نکلتی تھی، تو اللہ نے صحابہ کو منع کر دیا تمہاری زبانوں پہ ایسا لفظ بھی نہیں آنا چاہیے جس کے دو معنی ہوں، بلکہ تم کہہ دیا کرو انظرنا، محبوب ہمارے اوپر نظر شفقت فرما دیجیے۔ یہ اللہ رب العزت صحابہ کو اپنے محبوب کے ذریعے ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں، میری محبوب کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ اس امت کو ادب سکھا رہا ہے۔ اور پھر سورہ الحجرات میں آتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں وہ بے عقل ہیں، وہ سمجھدار نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بارگاہ مصطفی کے آداب کیا ہے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ یہ زبانیں تو میں نے محبوب کی تعریف کے لیے دی ہیں، میں نے اپنی حمد و ثنا کے لیے دی ہیں، اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کے لیے ان کو زبانیں دی ہیں، اور یہ زبانوں کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو جب انہوں نے عرابیوں نے حضور کے حجروں کے پیچھے، پتہ نہیں حضور سارے حجرے قریب قریب تھے، پتہ نہیں تھا کہ حضور کس حجرہ میں آرام فرما رہے، جاتے آواز دیتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو دیہات کی وجہ سے جو ان کا اپنا ایک معمول تھا اس طرح آواز دیتے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ میرے محبوب کو اس طرح آوازیں نہ دو، بلکہ باہر کھڑے ہو کر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے محبوب کے آنے کا انتظار کرو، پھر ان کی بارگاہ میں عرض کر لینا۔ یہ ہیں زبانیں، جو زبانیں ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کے لیے کھلتی ہیں ان زبانوں کو عزت ملتی ہے، جو توہین کے لیے کھلتی ہے وہ زبانیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، زبان کی آداب کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ تو احباب ذی احتشام، یہی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہمیں تعلیم دی کہ محبوب کی بارگاہ میں تم نے عرض کرنا ہے تو وہ لفظ بھی نہ بولو جس میں دوسرا معنی پایا جاتا ہے، بلکہ اس لفظ کو تبدیل کر دیا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ رائنا نہ کہو بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں انظرنا کہہ لیا کرو، اس کا دوسرا معنی ہی نہیں پایا جاتا کہ محبوب کی ذات تمہارے ملحوظ خاطر ہونے چاہیے، اور محبوب کی ذات کا ادب جو ہے وہ تمہارے ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ تو ذات مصطفیٰ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے بعد جو ہمیں ہستی عطا فرمائی ہے، جس کا ادب ہماری زبانوں کو سکھا دیا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کوئی کام کرتے ہیں
تو لوگ کہتے یہ کیوں کر رہے ہو، یہ شرک ہے، بدعت ہے، فلاں کام کر رہے ہو. نہیں بھائیو، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو داد دینی چاہیے کہ تیری زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے کھل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تیرے حال سامنے حال ہو رہی ہیں. تو وہ زبانیں بڑی عزت پاتی ہیں جن زبانوں سے ذکر خدا ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. اور زبان ہماری اگر ان کاموں کے لیے کھلے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مذاق ٹھٹھا، اپنے کاروبار میں بیٹھتے ہیں. تو کئی آدمی ایسے ہیں جو اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ دوسرے آدمیوں کو ہنسانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، بلکہ جھوٹ بول کر کسی کو ہنسانا یہ جائز نہیں ہے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بعض اوقات جو ہے وہ مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرماتے وقت بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی آئے تو فرمایا اے دو کانوں والے. تو ہر آدمی کے دو ہی کان ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھیا کو فرمایا کہ بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی. وہ چونک اٹھی، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا جب جنت میں جاؤ گے تو تم جوان ہو جاؤ گے نا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح فرمانا، یہ جو ہمارا مزاح جھوٹ میں مبنی ہوتا ہے، ہمارا مزاح جھوٹ میں مبنی ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے سیکھ کر اپنی زبانوں کو جھوٹ کی طرف نہیں لے کر جایا کرتے تھے، مزاح کی طرف نہیں لے کر جایا کرتے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار. فرمایا سچ ایک نیکی ہے، اور جو اپنی زبان کو سچ کے ساتھ تر رکھتا ہے اللہ اس نیکی کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اور جھوٹ ایک فجور ہے، گناہ ہے، اور گناہ جہنم میں لے کے جاتا ہے. جو اپنی زبانوں سے ہر وقت گناہ کی باتیں نکالتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کاذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به. فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل تک اس سے دور چلا جاتا ہے. یعنی اس کے جھوٹ کی جو بدبو اس سے آتی ہے فرشتہ اس سے نفرت کرتا ہے اور فرشتہ دور چلا جاتا ہے، اس سے بھاگ جاتا ہے کہ یہ آدمی اتنا جھوٹ بول رہا ہے. تو احباب ذی احتشام، ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، ہم اس چیز کی طرف کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے. ہم تو اپنی زبانوں سے نکالتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان زبانوں میں بچنے کے لیے اور زبانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نیکی کی مجالس کی طرف لے کر جانا چاہیے اور اچھی جو ہے سنگتوں کو اپنانا چاہیے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اس طرح ہماری زبانیں جو ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے. وگرنہ جتنا مرضی وہ بڑا ہو، جب اس بات میں ماوے گفتگو ہوتا ہے تو شیطان اس کو بلا دیتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور بھولے میں وہ کئی باتیں کہہ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرت صفوان بن سلیم وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المومن جبانا قال نعم. اب کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا آقا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہاں ہو سکتا ہے. بزدل تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. عرض کی یکون المومن بخیلا، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا بڑے مومن بخیل ہوتے ہیں، کنجوس، شیطان ان سے کنجوسی کرواتا ہے. اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون المومن کذابا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا.
فرمایا زبان بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن میں یہ خاصیت نہیں پائی جا سکتی کہ وہ جھوٹ بولے. یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی زبان جھوٹ سے تر رہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن جھوٹ سے اپنی زبان کو تر کر کے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں حضرت ام کلثوم اس حدیث پاک کی راویہ ہیں. آپ بیان کرتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس یقول خیرا وینمی خیرا. فرمایا وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے ایسی بات پہنچاتا ہے جو اچھی ہو اور بری بات سے گریز کرتا ہے. اچھی بات پہنچاتا ہے اور اچھی بات ان کے لیے کہتا ہے. اچھا کہتا ہے اور اچھا پہنچاتا ہے. یعنی اچھا کہتا ہے اور اچھا پہنچاتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. یعنی لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر آدمی کوئی جھوٹی بات بھی کرتا ہے تو اس کے جھوٹ میں نہیں لکھی جاتی، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں ملاپ کراؤں، صلح کراؤں. لیکن ہماری کیا عادت ہے، ہم تو صلح نہیں کراتے بلکہ لڑاتے ہیں. اپنے پاس سے گھڑ کے ایسی باتیں بتاتے ہیں جو اس میں پائی نہیں جاتی، جو اس نے کہی نہیں ہوتی. تو ہم بار بار اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے باتیں بناتے ہیں، گھڑتے ہیں جو اس تک پہنچاتے ہیں. تو ایسی بات کہنا جو ہے وہ ان کے نقصان کا باعث بنتا ہے. فرمایا سب سے بڑا گناہ دو آدمیوں میں جدائی ڈال دینا ہے اور سب سے بڑی نیکی دو آدمیوں کو آپس میں ملا دینا ہے. مسلمان کا کام ملانا ہے. مسلمان کا کام تفرقہ ڈالنا نہیں ہے. مسلمان کا کام محبتیں تقسیم کرنا ہے. مسلمان کا کام نفرتوں کو مٹانا ہے. مسلمان کا کام محبتوں کو جنم دینا ہے. مسلمان کا کام نفرتوں کو دفن کرنا ہے. اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے محبتوں میں تقسیم کرتا ہے. تو احباب ذی احتشام حضرت عبد الرحمن بن غنم اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور اسماء بنت یزید. وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ. فرمایا اس دنیا میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، جو چغل خوری سے لوگوں میں تفرقے ڈالتے ہیں اور اپنے محبوب لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے برے وہ ہیں. اپنے خاندان میں دیکھیں، برادری میں دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں کون سا آدمی ہے جو تمہارے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے اور کون سا آدمی ہے جو تمہارے اندر محبتوں کو جنم دیتا ہے. جو ایک بات سن کر اپنے اندر ہضم نہیں کر سکتا جو سب سے برا شخص ہے. سب سے برا ہے کسی کی بات سن کر اپنے اندر ہضم ہی نہیں کر سکتا اور اس بات کو بیان کر لوگوں میں نفرتیں بیان کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شخص میں وہ جو ہے نا برائی پائی بھی نہیں جاتی. اس کی نسلٹ کرنے کے لیے ہم جان بوجھ کے بیان کرتے ہیں. اس کی نسلٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اگر پائی جائے تو یہ غیبت ہے، نہ پائی جائے تو تم اس پہ بہتان باندھ رہے ہو. بہتان کا گناہ تو اس سے بڑا زیادہ ہے. آج ہم اپنے نفوس کو اس بری خصلت سے محفوظ رکھتے ہیں کہ زنا نہ ہو جائے. فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. جو تمہاری زبانیں کسی پہ زخم لگاتی ہیں، جو تمہاری زبانیں کسی میں نفرتیں ڈالتی ہیں، جو تمہاری زبانیں غیبت کرتی ہیں، میرے آقا فرماتے غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم رمضان المبارک میں روزے رکھ کر نہیں ایک دوسرے کو معاف کرتے. ہم ایک دوسرے سے کتراتے نہیں ہیں. ویسے ہم دوستوں میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے دوسرے آدمی کو اتنا وہ بیچارہ گھر میں بیٹھا اس کو پتا بھی نہیں، لیکن کہ یہ کیا پتا کہ تو اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے اور گناہوں کو اپنے ذمہ لے رہا ہے. اس کو تو پتا بھی نہیں کہ اس نے بات کی ہے یا نہیں کی. تیرا حق بنتا ہے اس کے پاس جائے، پہلے تصدیق کرے. تصدیق کرنے کے بعد پھر بھی تیرا حق نہیں بنتا کہ اس کی نسلٹ کے لیے کسی کو بیان کرے. اگر اصلاح کے لیے کسی کو بیان کرے گا یہ تیرے لیے جائز ہے. جس طرح ایک آدمی کے شر سے بچنے کے لیے ہم تھانے میں رپورٹ کراتے ہیں،
ایک آدمی کے مسلمانوں کو شر سے بچانے کے لیے ہم ایک دوسرے کو وارننگ دیتے ہیں کہ یہ برا شخص ہے، اس کے پاس نہ بیٹھنا، تیرا ایمان ضائع ہو جائے گا، وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن ہم جو بیان کرتے وہ اس لیے نہیں بیان کرتے، ہم تو بیان کرتے ایک دوسرے کی نسلٹ کے لیے، ایک دوسرے کی تذلیل کے لیے، ایک دوسرے کی بےزتی کے لیے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ خصیت پائی جاتی ہے۔ مومن جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور مومن حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس مومن پہ مہربانی فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ حکماء بھی یہ کہتے ہیں، حکماء کا قول ہے، ان کان الکلام فدۃ، اگر کلام کرنا چاندی ہے، یعنی اچھی بات پھیلانا، اچھی بات کو کہنا، کہیں زبان سے بری بات نہ نکل جائے، تو کلام ایک چاندی ہے۔ فرمایا خاموش رہنا سونا ہے، خاموش رہنا سونا ہے۔ تو اگر بندہ زیادہ دیر خاموش رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ خاموشی میں وقت گزارے، کہیں زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ گناہ کا باعث بنے۔ احباب ذی احتشام، باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، اس کی خصلتوں کو اس کے سامنے کہتا ہے، تو یہ اس کا غیبت نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی اصلاح کے لیے کہتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، شاگرد کی شکایت اس کے پاس آتی ہے، طالب علم اس لیے شکایت لگاتا ہے تاکہ دوسرے طالب علم محفوظ رہ جائیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر اس آدمی کو وہ دوسرا طالب علم چھپاتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا، تو اس سے دوسرے آدمی جو ہے وہ، دوسرے طالب علم زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے طالب علم کا حق بنتا ہے دوسرے طالب علموں کی اصلاح کے لیے وہ استاد کی بارگاہ میں اس کی شکایت لے کے جائے، اور اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، سارے طالب علموں کی اصلاح ہو جائے، تو یہ اس کا نیکی کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ تو احباب ذی احتشام، ابھی جو ہے وہ کافی میرے پاس احادیث تھی جو میں نے بیان کرنی تھی، جو قرآن پاک میں آیات بھی کافی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبانوں کو اپنے ذکر کے ساتھ تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔